سورۃ التحریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں جو مضمون بیان فرمائے ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدائشی طور پر اس کے خمیر میں گون دی ہیں جو اس نے کسی سے سیکھی نہیں، نہ کسی تربیت کا نتیجہ، نہ کسی تعلیم سے اسے حاصل ہوئی ہیں۔ وہ جو جاندار بھی پیدا ہوتا اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا۔ عربی زبان میں اس کو جبلت کہتے ہیں، انسٹنکٹ، کہ وہ سیکھی نہیں کسی نے۔ ہر جاندار، کافر ہے، مومن ہے، جانور ہے، سب میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ جبلت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ ان میں سے ایک جبلت جو ہے وہ خطرات سے حفاظت ہے۔ ہر جاندار چاہتا کہ میں اپنا بچاؤ کروں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، خطرات سے میں محفوظ رہوں۔ یہ ہر شے میں موجود، جس میں زندگی ہے نا، وہ چاہتا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کسی مصیبت میں میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ اندیشہ اور فکر جو ہے ہر ایک میں موجود ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے درندے سے میرا واسطہ پڑ جو مجھے پھاڑ دے، کسی ایسے راستے پر چلوں جہاں چور اور ڈاکو ہوں جو مجھے مار ڈالیں اور مال لوٹ لیں، میں زہر کھا لوں کہ ہلاک ہو جاؤں۔ تو ہر خطرناک چیز سے بچاؤ یہ ہر جاندار کی جبلت پیدائش میں اس کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو یہ خطرات سے بچاؤ کی بات ہے جو بالکل معقول اور اچھی بات ہے، اللہ کی سکھائی ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا خطرہ جس کی نشاندہی انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، قرآن مجید نے کی ہے، جو آیات آپ نے قاری صاحب سے سنی تھی، عبدالمنان صاحب سے، ان میں بھی آیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور قرآن مجید اس خطرے کو نبأ عظیم کہتا، یسألونک عن النبأ العظیم، اور کہیں آ جاتا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ دنیا میں بہت سے خطرات ہیں، ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے تو یقین نہ بھی ہو، صرف گمان ہی ہو نا، شبہ ہی ہو جائے کہ اس راستے میں یہ خطرہ تو آدمی وہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جو اللہ نے عقل اور بصیرت دی وہ کہتا میں کیوں اس راستے پر ہوں جس میں یار اندیشہ ہے کہ شاید یہ بات درست ہی ہو۔ اور یہی بات حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی جب ایک دہری اور بے دین ان سے کہنے لگا کہ ہم کیسے مانیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہوگا، تو آپ نے فرمایا یار بالفرض آپ کی بات درست ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، تو ہم جو لوگ نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ مر کر مٹی ہو جائیں گے، تم بھی ہو جاؤ گے، ہم بھی ہو، ہمارا کوئی بگڑے گا؟ اور اگر یہ بات درست نکل آئی جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا بنے گا؟ اب یہ دلیل اقناعی تھی، کوئی منطقی نہیں تھی، سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ دہریے نے اسی پر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بالکل امام صاحب ٹھیک۔ جب پتہ چل گیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، غلط اطلاع بھی ہو تو کیوں آدمی عقل مند وہ راستہ اختیار کرے؟ کھانے کی چیز ایک شخص کہتا ہے وہ زہر ہے، مہلک ہے۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں تب بھی پرہیز کریں، شاید وہ زہر ہی نکلائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جس سے بچاؤ کی فکر ہونی چاہیے، جس کو قرآن نے نبأ عظیم کہا کہ اس سے بڑی اطلاع مخلوق کو کوئی نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ زندگی جو تم یہاں گزار رہے ہو اس کا پورا ریکارڈ تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، ایک طرف جیل خانہ ہوگا جہنم، جس کی سزا بھی ابدی اور دائمی ہے، وہاں کوئی نہ مرے گا نہ جیے گا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ جینے کا کوئی مزہ ہوگا نہ موت ہی آئے گی کہ جان چھوٹے۔ ایک طرف وہ مصیبت ہے اور دوسری طرف جنت ہے جس کی نعمتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے، ملک لا یبلا، ایسی سلطنت ہے، ایسی بادشاہت ہے کہ جس کو مل جائے گی پھر وہ ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا، جو جی چاہیں گے وہ ملے گا وہاں، ہر خواہش اور ہر تمہاری تمنا وہاں پوری ہوگی۔ ایک طرف عذاب ایسا کہ ناقابل بیان۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی کیا ہے بیسل مسیح کہ کیا بتائیں اس کا تمہیں کہ وہ کیا بدترین ٹھکانہ، جو مصیبت بھی تم سوچ سکتے ہو وہ ساری مصیبتیں وہاں جام۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، جنات النعیم، ساری نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اب جب یہ اطلاع دی گئی تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی احتیاط اختیار کرتا کہ میں خطرے کی راہ پر نہ چلوں، ایسا راستہ اختیار کروں جو محفوظ ہو، تو دانائی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات بالفرض نعوذ باللہ نہ بھی صحیح ہو تو جو کہتے ہیں مر کر مٹی ہو جائیں، نیک بھی مٹی ہو جائیں گے، ان کا کوئی بگڑے گا؟ اور اگر یہ بات صحیح ہوئی جیسے کہ صحیح ہے، انہ الحق الیقین،
اللہ کہتا ہے اس میں تو شک شبہ ہی کوئی نہیں، صحیح نکلا ہی کیا بنے گا ان بدبختوں کا جو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اس لیے کتاب مبین اور اللہ تعالیٰ کے صحیفے جھنجھوڑتے ہیں انسانوں کو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، تم یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے کہ بس کھلے سانڈ کی طرح اس چراگاہ میں چرو اور مر جاؤ، یہ قصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ احمق اور نادان نہیں کہ اس نے کھیل بنایا ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا بے وقوف ہو، تم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا، ہم نے کوئی تماشا دیکھنا تھا کہ ایک طرف نیک پھانسیوں پر لٹکتے رہے، جیلوں میں انہیں ٹھونسا گیا، ان کی ہڈیاں جو تھیں جلا دی گئیں، اور ایک طرف بدماش مزے کرتے رہے، تو میں تماشا دیکھتا رہتا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ دوبارہ میری عدالت میں نہیں آؤ گے؟ میں کوئی بچہ تھا، کھلنڈرا تھا کہ ہاتھوں سے بنائے مکان ریت کے اور پھر ان کو مسمار کر لیا؟ یہ دنیا بالحق پیدا ہوئی تھی، مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تمہیں اس میں سنبھل کر رہنا تھا، ہر دم قدم کو اپنے رکھے احتیاط سے۔ یہاں یہ کارگاہ ساری دکانیں شیشہ گر ہے، ہر وقت جب پاؤں رکھو سنبھل کر رکھو، یہ شیشوں کی دکان ہے، چور ہو جائیں گے شیشے، ذرا بے چاہیے سب چکنا چور ہو جائے گا۔ سنبھل کر زندگی گزارو، زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش، سمجھو کہ کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، ناچتے کودتے گئے ٹوٹ جائیں گے سارے، برباد ہو جائے گا سب کچھ، اور خدا کی عدالت میں مجرم ہو گئے، اور پھر وہ سزا ہوگی انما تجزون ما کنتم تعملون۔ جب چیخیں چلائیں گے، عذر اور معذرت کریں گے، محنتیں کریں گے کہ اللہ غلطی ہوگی واپس کر، اللہ کہے گا آج بہانے بنانے کا موقع، میں کچھ ظلم کر رہا ہوں، جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے سامنے آ گئے، تمہاری اپنی کمائی ہے، جو تم نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہو، مجھے تم کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ تو ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طریقے سے سمجھایا کہ جس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا سب سے مقدم ہے۔ کوئی بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا، بہت بڑا خطرہ، گھر ویران ہو جائے گا، مگر کیا ہے، مال جائے گا، وہ بچہ مر جائے گا، یہی آخر ہوگا نا۔ مگر آگ جہنم کی بچنا ہے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے نا بجائے وہ لکڑیوں کے اور یہ ایندھنوں کے انسان ہوں گے، وہ انسانوں کو جلائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ جل جائیں اور مر جائیں، مریں گے بھی نہیں۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ جلتے رہیں، جلتے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ مدھم پڑنے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے۔ اس آگ میں جانا چاہتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے خطروں سے بچتے ہو کہ میں ایسا کام نہ کروں پولیس کے ہاتھ آ جاؤں پھر میں چھتر ہوں پڑے، اس سزا سے نہیں ڈرتے۔ قوا انفسکم، بچو اس آگ سے، جیسے ڈینجر لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پر، خطرہ، کھمبوں پر لکھا خطرہ خطرہ خطرہ، ایسے اللہ نے لکھ دیا، بچا لو اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچا لو۔ اور اگر تمہارے دلوں میں محبت اور شفقت ہے اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، واہلیکم، کیا ہے محبت کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، غلط راستوں پر چل رہے ہیں، تو تم کہتے ہو اگر بچے کو کہیں گے یار اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے گا، بچہ برا منائے گا، فرمایا یہ ناراض کرنا نہیں بیٹے کو تو چاہتا، وہ آگ میں جلے گا جب، پھر ٹھیک ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ بیٹا جل رہا، تو جنت میں بھی چلا گیا، بیٹا اور بیوی اور سارے خاندان کے لوگ آگ میں چلے گئے، کیا مزہ ہوگا جب تو دیکھے گا کہ یار گھر کا کوئی فرد تو یہاں میرے ساتھ ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں، کہاں گئے میرے لاڈلے۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وہ آگ بجھے گی نہیں، جلتے رہیں گے، موت مانگیں گے، یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے ہائے کریں گے، ہائے موت آئے اور ہمارا قصہ ختم ہو جائے۔ اللہ کہے گا جو موت آنی تھی وہ ایک بار آ گئی، اب نہیں آئے گی، اب ہمیشہ یہاں